بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ 21 اپریل 1948 کو اقوام متحدہ نے ریزولوشن 39 ڈرافٹ کر کے پورے اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیا۔ اس ڈرافٹ کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کا جو تنازع تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کو کسی طریقے سے حل کیا جائے، مگر وہ حل ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ اس کی کافی وجوہات ہیں، کیونکہ بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، اور جبکہ پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ اس کے بعد کچھ صورتحال اس طرح ہوئی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے کافی کوشش کی کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین یہ تنازع کسی طریقے سے کم کیا جا سکے، مگر یہ تنازع ابھی تک کم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے وہاں پر ایک کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس پاکستان اور بھارت کے مابین جو تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور انہوں نے UNSC یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن 39 ڈرافٹ کر کے جو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ مشورہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک 5 رکنی ممالک کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کمیٹی کے جو ممبر تھے، ایک تو ارجنٹینا تھا، بیلجیم، کولمبیا، سلوواکیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ 5 رکنی ایک کمیٹی بنی تھی، جس میں یہ 5 ممالک تھے۔ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ کسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے مابین جو کشمیر پر تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، مگر ریزولوشن 39 میں ہوا یہ کہ ان ممالک نے اس ریزولوشن پر انڈیا اور پاکستان کے ساتھ مشاورت نہیں کی، جس کی وجہ سے صورتحال کافی بگڑ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹوٹل 3 اسٹیپس ایک ڈرافٹ کیے گئے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ ان 3 اسٹیپس کے تحت بھارت اور پاکستان کے مابین جو کشمیر کا تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے ریزولوشن 39 جو ڈرافٹ دیا تھا، اس میں یہ کہا گیا، پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے جو لوگ ہیں، جو نیشنل ہیں، وہ جو مائیگریٹ کر گئے ہیں کشمیر میں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کے اوپر پریشرائز نہ کریں کہ وہ واپس آئیں۔ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہوا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے بھارت کو یہ ہدایت کی کہ آپ کشمیر کے اندر جو آپ کی فورسز ہے آپ اس کو کم کریں، آپ اس کو واپس بھارت بلائیں، تاکہ وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کو کسی طریقے سے بہتر کیا جا سکے، مگر بھارت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک یہ کوشش کی گئی کہ بھارت کو کہا گیا کہ آپ وہاں سے جو آپ کی آرمی ہے اس کو واپس بلائیں، اور آپ ایک سفیر نامینیٹ کریں، تاکہ جو نیوٹرل سفیر ہو، نہ پاکستان کی حمایت کرے نہ بھارت کی حمایت کرے، جو نیوٹرل ہو اور دونوں جو ملکوں کے مابین جو تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تینوں چیزیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے ایک 3 اسٹیپس تیار کر کے سامنے رکھے تھے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ جو 5 رکنی کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی نے بھارت اور پاکستان کے ساتھ مشاورت نہیں کی، جس کی وجہ سے صورتحال کافی بگڑ گئی اور کشمیر کا تنازع ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد انڈیا نے اس ریزولوشن پر کافی آبجیکشن اٹھائے، پاکستان نے بھی اس ریزولوشن پر آبجیکشن اٹھائے۔ آبجیکشن اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ممالک کے ساتھ ایک رابطہ نہیں کیا گیا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ تو دونوں ممالک نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا۔ یونائٹڈ نیشن ایک UN کمیشن بنی تھی، UN کمیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا تھرڈ پارٹی، ایک تھرڈ پرسن آپ نامینیٹ کریں جو پاکستان کا، انڈیا کا، دونوں ممالک کا کشمیر کے اندر سفیر ہو، جو وہاں کی صورتحال دیکھ کر یونائٹڈ نیشن میں یا UN کمیشن میں اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو کشمیر کے مسائل ہیں اس کو ڈیفینڈ کرے، اور جو وہاں پر حقائق پر مبنی بات ہے اس کو وہاں پر انٹرپریٹ کر کے اس کا ساتھ دیا جائے، مگر ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ اب سوال یہ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل آخر کیوں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ایک ادارہ ہے کشمیر کے معاملے پر وہ فعال نہیں ہے، یا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ ساری ٹیکنیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو فیلیور ہے وہ واضح اور بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے آخر کوشش کیوں نہیں کی تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ ایک میں آپ کو بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل آج تک پوری تاریخ میں، آج تک جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا،
پاکستان کے آزاد اور بھارت کے آزاد ہونے کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کشمیر کے تنازع کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آج تک نہیں گیا. آج تک یو این کمیشن نے نہ ہی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے کشمیر کی وکالت کی ہے. نہ وہ کشمیر کے سفیر بنے ہیں، نہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد جب بھارت آزاد ہوا تو اس وقت کشمیر کا تنازع چل رہا تھا. کشمیر کا تنازع تقریباً 1948 میں شروع ہوا، جو ابھی تک ایک ڈسپیوٹڈ ایرا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. وہ ابھی تک تاحال حل نہیں ہو سکا ہے. مگر ہندو مہاراجا جس کا نام لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، جو اس خطے میں اس کی حکمرانی تھی اور حکومت کرتا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ایک الگ شناخت دی جائے اور انڈیا کو ایک الگ شناخت دے کر وہ اپنے وطن واپس چلے گئے. مگر جب انہوں نے پاکستان کو ایک الگ شناخت دی اور بھارت کو ایک الگ شناخت دی تو کشمیر کا مسئلہ درمیان میں لٹک گیا. کشمیر کا مسئلہ اس وقت بھی حل نہیں ہو سکا، کیونکہ کشمیر کا اگر مسئلہ اس وقت حل ہو جاتا تو کشمیر آج تک ابھی تک ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں ہوتا اور کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. اور یہ بات بالکل واضح رہ جاتی کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر آخر پاکستان کا حصہ ہے یا پھر بھارت کا حصہ ہے. اس پر ابھی تک لائن آف کنٹرول پر یہ تنازع چل رہا ہے. 1947 1948 سے لے کر ابھی تک کشمیری عوام کی یہ خواہش ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں، جبکہ بھارت دن بدن ان کو ٹارچر کر رہا ہے اور اپنی جو افواج ہے انہوں نے وہاں پر بھاری مقدار میں تعینات کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بھارت ان کے اوپر ظلم، بربریت اور ظلم ان کے اوپر ڈھال رہا ہے. اس بات کا ابھی تک تقاضا اور اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ آخر یہ کشمیر پاکستان کے اندر آتا ہے یا پھر انڈیا کے اندر آتا ہے. اس کے بعد یہ صورتحال کافی حد تک بگڑتی گئی اور ابھی تک صورتحال سنورنے کا نام نہیں لے رہی. اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ ویسٹرن ڈسٹرکٹس تھے، جو ڈسٹرکٹس تھے اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو ایک الگ شناخت دی جائے، جس کو ہم پشتون ٹرائب کہتے ہیں. جو پشتون ٹرائب تھے ہم ان کو ویسٹرن ڈسٹرکٹس بھی کہتے ہیں، تاکہ جو ویسٹرن ڈسٹرکٹس تھے ان کو پاکستان کے اندر ایک الگ شناخت دی گئی اور اس طرح ان کو جو ہے ایک الگ پختون ٹرائب کے نام سے ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے آج بھی. اس کے بعد جو ہندو مہاراجا تھا اس نے 26 اکتوبر 1947 میں یہ کوشش کی کہ یہ تنازع کسی طریقے سے حل ہو سکے، مگر انڈیا نے یہ تنازع حل نہیں ہونے دیا اور انڈیا نے فوری طور پر کشمیر کے اوپر چڑھائی کر کے معاملات خراب کرنے کی کوشش کی. اور انڈیا پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ تنازع کسی طریقے سے بڑھے، کم نہ ہو، بلکہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ یہ دن بدن تنازع بڑھتا جائے. مگر پاکستان ابھی تک 26 اکتوبر 1947 سے لے کر ابھی تک یہ کوشش کر رہا ہے کہ معاملہ کسی طریقے سے سلجھا جائے. اس کے بعد 1 جنوری 1948 میں یہ ہوا کہ انڈیا نے یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں لے کر گیا، یو این کمیشن کے سامنے لے کر گیا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے سامنے یہ معاملہ لے کر گیا. آرٹیکل 35 کے تحت یو این جو چارٹر ہے، یو این چارٹر کا آرٹیکل ہے آرٹیکل 35. آرٹیکل 35 کے مطابق انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک انٹرنیشنل پیس کے ذریعے یہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جائے. مگر یونائٹڈ نیشن اس پر بھی خاموش رہا، کیونکہ پاکستان کے جو آرگیومنٹ تھے وہ بالکل سالڈ آرگیومنٹ تھے. پاکستانی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور انڈیا یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے. تو یہ ابھی تک بیٹل چل رہی ہے کہ اس بات کا ابھی تک تقاضا اور اندازہ نہیں لگایا گیا. اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ تنازع سارٹ آؤٹ نہیں ہو چکا ہے. اس میں ایک تو یہ بات واضح ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے کہ پاکستان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، مگر بھارت اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بھارت ابھی تک اس بوکھلاہٹ کا اور اس ظلم اور جبر پر حاوی ہو کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر ہم کسی طریقے سے پاکستان سے چھینیں. پاکستان پہلے دن سے کشمیر کا جو کیس ہے وہ اقوام متحدہ میں لڑ رہا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے بھی لڑ رہا ہے. مگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور جتنے بھی عالمی ادارے ہیں، جتنے بھی انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیں،
یا جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ہے وہ ابھی تک خاموش ہیں، اس بات کا حل نہیں نکال سکے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل مکمل فیل ہو چکی ہے، اس کا یہ کمپلیٹ فیلیور ہے کہ اس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے کچھ ایک کوشش کی کہ معاملہ سلجھانے کی، کہ یہ معاملہ حل کیا جائے۔ یونائٹڈ نیشن نے ایک اسٹرگل کی جس میں ایک 1972 میں جو انڈو پاک جو وار لگی تھی، اس کے بعد انڈیا اور بھارت نے آپس میں ایک شملہ ایگریمنٹ کیا۔ شملہ ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ دونوں ممالک ابھی کسی بات پر لڑیں گے نہیں، مگر ان دونوں ممالک میں پیس کا تعلق ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا، مگر یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد صورتحال کچھ اس طرح بگڑی کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے اپنی زبان پر تالے لگائے ہوئے ہیں اور وہ کشمیر کا کیس لڑ نہیں رہی۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا مکمل فیلیور ہے۔ 1970 میں اور 75 میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے یہ کوشش کی، ایک مرتبہ پھر اس وقت یہ UNSC نے کوشش کی کہ معاملہ حل کیا جائے، تنازع کو کسی طریقے سے حل کیا جائے۔ انہوں نے ایک ڈکسن مشن چلایا، ایک مشن کا آغاز لیا۔ یہ مشن جب فیل رہا تو اس کے بعد فرینک گرامز ایک مشن انہوں نے اسٹارٹ کیا، جس میں بھی UNSC کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا ابھی تک UNSC ساتھ دے رہا ہے، مگر پاکستان ابھی تک حق اور سچ کی بنیاد پر کشمیر کا کیس پوری عالمی دنیا کے سامنے لڑ رہا ہے۔ جتنی بھی عالمی قوتیں ہیں وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہی، مگر پاکستان پھر بھی تنہا ہو کر کشمیر کا سفیر بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر آزاد ہو جائے۔ یہ عالمی اداروں کا ایک مکمل فیلیور ہے، یہ ان کی ناکامی ہے کہ یہ ابھی تک کشمیر کے لیے آواز بلند نہیں کر سکے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔